السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں ملک کی افواج کا کردار اور اسپیشلی پاک بحریہ کے کردار پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کی دفاعی تیاریوں پہ بات کریں گے۔ جب بات آتی ہے دفاع کی یا افواج کی، تو اسلامک پرسپیکٹو میں ہم دیکھیں تو قرآن مجید اس سلسلے میں واضح ہے اور دشمن کے خلاف اپنی بھرپور دفاعی صلاحیت سے لیس ہونے کا درس دیتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ دشمن کے مقابلے میں جو جدید اسلحہ ہے، جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے، اس میں اپنے آپ کو ویل ایکوپڈ کر کے رکھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث، جن میں سے ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ مسند احمد میں، بخاری میں، مسلم میں یہ بیان ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سرحدوں کے وطن کے دفاع کے لیے اسلامی ریاست کے ایک مجاہد ایک رات گزارتا ہے، وہ عابد کی کئی سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاد میں یا دوران جنگ یا دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہونے والے، لاجسٹکس پرووائڈ کرنے والے، اس پروسیس کا حصہ بننے والے، وہ تمام افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واضح بشارت کے مستحق ہیں۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو ملک پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد ایک ناقابل یقین دشمن کا سامنا کرنا پڑا، جو تعدد افواج کے اعتبار سے ہم سے کئی گنا بڑا تھا، اس کے عسکری وسائل بھی زیادہ ہیں، لیکن وہ پاکستان کو کسی عفریت کی طرح نگلنا چاہتا تھا۔ وہاں ایک ایسے ملک کی فوج کو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کس قدر عسکری دانائی اور جنگی حکمت عملی اختیار کرنی ہوتی ہوگی، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارا یہ فرض ہے کہ اس پر احساس اور خلوص کے ساتھ غور کریں۔ ایک ایسا ملک جو آبادی میں دشمن سے کم ہے، رقبے میں چھوٹا ہے، وسائل میں اس کے مقابلے میں آدھا بھی نہ ہو، دشمن کے سامنے 76 سالوں سے نہ صرف ڈٹ کے کھڑا ہے، بلکہ اس کی ایسی جارحیت کا ایسا جواب دیتا ہے کہ بدمست ہاتھی کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ پاکستان کا دشمن صرف بھارت نہیں، بلکہ ہر وہ اسلام دشمن، سامراجی، صہیونی، استعماری طاقتیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں۔ اب اسے خوش نصیبی کہیے یہ تھریٹ کہ مسلمان ممالک میں پاکستان کو واحد ایٹمی طاقت اور اہم عسکری قوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس کی وجہ سے امن و سلامتی کے دشمن ہمہ وقت پاکستان سے خوفزدہ رہتے ہیں اور اسے عسکری اور معاشی سطح پر کمزور دیکھنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت آپ دیکھتے ہیں ہمیں نت نئے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گزشتہ 76 سالوں کا اگر تجزیہ کریں تو پاکستان اور افواج پاکستان پر ان گنت مشکلات نازل ہوئیں۔ یقیناً ان مشکلات سے نکالنے کے لیے بحر بے کراں بن کر افواج پاکستان کے افراد نے اور قوم کے ہر فرد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور متحد ہو کر اپنی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ آج تک افواج پاکستان نے جو قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوں، فضا میں ہوں، زمین پر ہوں، بارڈر پر ہوں، فتنہ خوارج کے خلاف لڑتے ہوئے ہوں، یہ فوج اپنا آج اس قوم کے، اس ملک کے کل پر قربان کر رہی ہے۔ آج کا نوجوان جس کے اسکول اور کالج جانے کی عمر ہے، وہ کیڈٹ بھرتی ہوتا ہے تو جذبہ جہاد، تقوی، ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے سلوگن کے ساتھ جاتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اگر مر جانا ہے تو اللہ رب العزت کے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ شہید کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ پیشن ہے، یہی وہ ڈرائیونگ فورس ہے، انسپریشن ہے جو انہیں آگے لے کے چلتی ہے، اور دشمن کو یہی کھٹکتا ہے کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو پروپیگیشن ہے، مختلف اداروں پہ پابندی بھی ہے، سوشل میڈیا پہ افواج پاکستان کے خلاف کمپین، اسی طرح انڈین جو نیول چیف ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے پاکستان کو اس کی نیوی کی جو پریپریشنز ہیں اس کے حوالے سے اپنے کنسرنز کا اظہار کیا۔ ان سارے ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان جناب عبداللہ حمید گل صاحب۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کوموڈور ریٹائرڈ عبید اللہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہمیں جوائن کریں گے ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب۔ شاہ صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔